السلام علیکم مناج بھائی. آج جو میں آپ کے ساتھ ٹریجڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کو گزرے ہوئے بھی 13-14 سال ہو چکے ہیں. اور جب یہ حادثہ ہو رہا تھا تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور اتنے سال گزرنے کے بعد ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا اس کے پیچھے ایک راز تھا، اور وہ راز تھا کالا جادو. نازیہ جی، جن کا میں فرضی نام رکھ رہی ہوں، وہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ، بہت ہی اچھے گھر کی، بہت بڑے گھر کی بیٹی تھیں، اور کراچی کے ایک مشہور آرٹ سکول میں زیر تعلیم تھیں. یہ سب میں آپ کو ارلی 90s کی بات بتا رہی ہوں، اور اس زمانے میں بھی وہ وقت سے اتنا آگے چل رہی تھیں کہ وہ یو ایس کمپنیز کے لیے اس وقت گھر سے بیٹھ کے آئیکونز ڈیزائن کیا کرتی تھی، اور انہیں یو ایس ڈالرز میں پیمنٹ آیا کرتی تھی. شکل صورت کی بہت ہی پیاری، بڑی بڑی آنکھیں، لمبے گھنے سیاہ چمکدار بال، جن بالوں کو وہ ہمیشہ کھول کے رکھنا پسند کیا کرتی تھیں. مذہبی اور اسپرچول رجحان تھا ان کا بہت زیادہ. نماز روزے کی تو پابند تھیں ہی، لیکن نوافل کی بھی بہت زیادہ پابندی کیا کرتی تھیں. نرم دل طبیعت کی مالک تھیں، اور ان سے فائدہ اٹھانا کسی کے لیے بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا. اور ان کا نیچر کچھ اس طرح کا بھی تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کیا کرتی تھیں. ان سے بھی اگر ہم کبھی کسی کی برائی کرتے تھے تو وہ اس کی کوئی ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی خصوصیت لے کے آ جاتی تھی. اور ہم سب کزنز مذاق میں یہی کہا کرتے تھے کہ نازیہ جی کے ساتھ تو کبھی کسی کی برائی کر کے بھی مزہ نہیں آتا، وہ اس کی کوئی نہ کوئی اچھائی لا کے ہمارے سامنے رکھ دیتی ہیں. بہن بھائی بھی نازیہ جی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، تو ان کا گھر بھی جو تھا وہ کراچی کے ایک کلب کے پاس تھا. اس ایریا کا میں آپ کو نام نہیں بتا سکتی. کلب کے پاس ان کا گھر تھا، اور اس ایریا کے بارے میں بھی میں نے کچھ ہانٹڈ سٹوریز سنی ہیں کہ وہ ایریا بھی تھوڑا سا ہانٹڈ ایکٹیویٹیز میں اس کا کافی ذکر آتا ہے. نازیہ باجی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بہت انوالو رہتی تھیں، اور انہوں نے یوگا کی ٹریننگ لی ہوئی تھی، اور اپنے گھر سے قریب ایک یوگا انسٹیٹیوٹ میں وہ بحیثیت یوگا انسٹرکٹر کام بھی کیا کرتی تھیں. گھر میں نوکر، چاکر، ڈرائیور، غرض یہ کہ نازیہ جی کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی تھی. ہر چیز نازیہ جی کی زندگی میں اچھی تھی سوائے ایک چیز کے، اور وہ تھی ان کی ایک دوست جس کا میں فرضی نام رکھوں گی فرح. فرح نازیہ باجی کے ساتھ غیر معمولی وقت گزارا کرتی تھی، ان کے ساتھ آرٹ سکول میں پڑھا کرتی تھی. اور فرح کا بیک گراؤنڈ انتہائی میڈیوکر سے بھی نیچے تھا. وہ ایک بروکن فیملی سے بلونگ کرتی تھی. والد میں نے شروع میں سنا تھا کہ بہت بچپن میں ہی اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن جب ہم بڑے ہوئے انہی دوران جب کی یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو اس کے والد صاحب ایک دم سے نمودار ہو جاتے ہیں. اور جو باتیں فرح نے اپنے والد کے بارے میں ہمیں بتائیں وہ ہمیں بڑی مشکوک لگا کرتی تھیں، اور بڑی گھن زدہ باتیں لگا کرتی تھیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ باپ بیٹی کا کس طرح کا ریلیشن شپ ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ باپ اور بیٹی کے ریلیشن شپ کو مقدس پایا ہے. اس کا ایک عدد بھائی بھی تھا، اور فرح، اس کی والدہ اور اس کا بھائی اپنے ماموں کے ساتھ، یعنی فرح کے ماموں کے ساتھ رہا کرتے تھے. فرح کی والدہ پہ مجھے بہت ترس آتا تھا، کیونکہ فرح جیسی لڑکی کے ساتھ کوپ اپ کرنا کسی بھی ماں کے لیے آسان کام نہیں تھا. پراسرار سی شخصیت اس کی تھی، ضدی تھی، اپنی بات منوانا جانتی تھی، اور اکثر و بیشتر اپنی والدہ کو مختلف چیزوں کے لیے بہت زیادہ پریشان کیا کرتی تھی، ناجائز خواہشات کیا کرتی تھی. اور جب اسے غصہ آتا تھا تو وہ ایک دم دیوانی ہو جایا کرتی تھی، چیزیں پھینکنا، چیخنا، چلانا کہ آس پاس کے لوگ ڈر کے رہ جائیں کہ ارے بھائی فرح کو کہیں غصہ نہ آ جائے. اور اسی وجہ سے کیونکہ اس کی والدہ اس کی خواہشات پوری نہیں کر پاتی تھیں، وہ اپنا زیادہ تر وقت نازیہ جی کے گھر میں گزارا کرتی تھی اور اپنی خواہشات وہاں سے پوری کیا کرتی تھی، مظلوم بن کے اور کبھی کسی اور طریقے سے. وہ اپنے مطلب نازیہ باجی سے نکلوا ہی لیا کرتی تھی. نازیہ جی کے والد بھی نازیہ جی کے ساتھ فرح کے بہت لاڈ پیار کیا کرتے تھے، لیکن نازیہ جی کی جو والدہ تھیں
انہیں فرح کا اتنا زیادہ نازیہ باجی کے ساتھ گھس کے رہنا اور اس کی انٹرفیرنس اور اس کی انوالومنٹ نازیہ باجی کی زندگی میں پسند نہیں آتی تھی، اور اکثر سب لوگ نازیہ جی کی والدہ کو ولن پلے کر کے یہ سوچا کرتے تھے کہ شاید یہ حیثیت میں کم ہے، اس وجہ سے یہ اس لڑکی کو پسند نہیں کرتی. لیکن مناج بھائی، مائیں جو چیزیں دور تک دیکھ لیتی ہیں وہ شاید کوئی اور نہیں دیکھ پاتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نازیہ جی کے گھر کے بارے میں کہ میں نے اس کے لیے کچھ سٹوریز سنی، اور اس سے بات اب یہ زیادہ پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ہانٹڈ ہی گھر تھا. بہت بڑا سا مکان تھا، جیسے اس گلی میں زیادہ تر مکان تھے، آگے کی طرف لان تھا اور پیچھے مکان تھے، اور لوگ زیادہ تر اپنا وقت ظاہر ہے گھر کے اندر گزارتے ہیں، تو گلی جو تھی ایک بہت ہی سنسان سا منظر دیتی تھی. اور اس گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات بھی ہوئے تھے. نازیہ جی مجھے بتاتی تھی کہ ان کے گھر کا جو زینہ تھا وہ تھوڑا ان کو وہاں سے عجیب سی فیلنگز آتی تھیں، کچھ پیرانارمل فیلنگز آتی تھیں، اور زینے سے اترتے کے ساتھ ہی ایک 2 سیٹر صوفہ بھی وہاں پہ نظر آیا کرتا تھا. تو نازیہ جی بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی انہوں نے وہاں پہ کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، کبھی وہاں کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا، اور بتاتی ہیں کہ فرح نے ایک دفعہ کھڑکی سے، جو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک بڑی سی بے ونڈو آتی ہے، تو ایک کھڑکی سے اترتے ہوئے ایک بڑے سے عورت نما آدمی کو فرح نے دیکھا، اور اس کا سائز کسی انسان کے سائز سے بہت بڑا تھا. پھر ایک رات نازیہ جی بتاتی ہیں کہ ایک رات ان کے کتے، انہوں نے 2 کتے پالے ہوئے تھے، ان کتوں نے بے طور ہو کے بھونکنا شروع کر دیا، اور بہت زیادہ کتے جو تھے وہ شور مچا رہے تھے. بہرحال رات گزری، صبح جب ماسی آئی جھاڑو لگانے کے لیے تو وہ گھبرائی بھی اندر آئی، اور اس نے آتے ہی نازیہ جی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ باہر چلیں. اب جب نازیہ جی باہر جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ایک چارٹ پیپر ہے، اور اس کے اوپر عورتوں کے ماہواری کے استعمال میں لائی ہوئی غلاظت جو استعمال شدہ تھی وہ اس چارٹ پیپر کے اوپر چپکی ہوئی تھی. نیچے نازیہ جی کا نام لکھا ہوا تھا، اور نام کے اوپر کراس ہوا ہوا تھا، ان کی چھینٹیں ان کے نام کے اوپر سے ٹپکائی گئی تھیں، اور نیچے لکھا ہوا تھا کل 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 نازیہ. خیر، اس کو کسی کی شرارت اور ہراسمنٹ سمجھ کے پھینک دیا گیا، اور اس کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیا گیا. پھر اس کے بعد نازیہ جی بتاتی ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ کتوں نے پھر سے بھونکنا شروع کیا، بہت بھونکے، پہلے سے بھی زیادہ ان کتوں نے بھونکنا شروع کیا، اور اگلی صبح وہ کتے مردہ حالت میں پائے گئے. نہ ان کو کسی نے مارا تھا، یعنی نہ ان کے پاس سے کوئی خون نکل رہا تھا، بس ان کتوں کو مردہ حالت میں پایا گیا. بہرحال وقت گزرتا گیا، اور اب نازیہ جی کی عمر جو تھی وہ ایسی ہو گئی تھی کہ وہ شادی کے لیے تیار تھیں، لیکن باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ سب کچھ بہترین تھا، نازیہ جی کا کوئی معقول رشتہ نہیں آ رہا تھا. یعنی کوئی ایسا رشتہ نہیں آ رہا تھا کہ کہا جائے کہ ان کے شایان شان ہو، اور شایان شان بھی دور، کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ جس کے لیے سوچا بھی جائے کہ نازیہ جی اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہیں. ایک ان کی منگنی ہوئی، لیکن وہ صاحب اتنے ایب نارمل اور سب نارمل سے تھے کہ جلدی ان کا وہ رشتہ ختم کر دیا گیا. اللہ اللہ کر کے نازیہ جی کا ایک اچھا رشتہ آتا ہے، جن کا میں فرضی نام رکھوں گی طارق بھائی. طارق بھائی ایک معقول انسان تھے، پڑھے لکھے تھے، شریف بیک گراؤنڈ تھا، اچھے لوگ تھے. پیشے سے طارق بھائی جو تھے وہ ایک ڈاکٹر تھے، اور اوور آل ایک یہ اچھا پروپوزل لگ رہا تھا، اس لیے ان کا یہ پروپوزل ایکسیپٹ ہوا اور ان کی وہاں منگنی ہو گئی. یہاں نازیہ جی کی منگنی ہوتی ہے، وہاں فرح کا بھی ایک رشتہ آتا ہے، اور اس کی والدہ فرح کا بھی رشتہ طے کر دیتی ہیں، اور فرح کی شادی عجلت میں طے کر دی جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو فرح کے مزاج کے بارے میں بتایا، جب فرح کا شادی کا جوڑا آیا تو اسے وہ شادی کا جوڑا بالکل بھی پسند نہیں آیا، اور وہ ایک دم غصے سے دیوانی ہو گئی. اور میں نے یہاں تک سنا کہ فرح نے شاید اپنے شادی کا جوڑا جو تھا وہ پھاڑ بھی دیا تھا، اور جس کی وجہ سے نازیہ باجی نے اس کو بہت زیادہ اس کو سنبھالا، یہ کہہ کے کہ تم بالکل پریشان نہیں ہو،
میں تمہارے لیے ایک نیا جوڑا لوں گی، جس طرح سے تم چاہو، جس پارلر میں چاہو تیار ہونا، یہ سب کچھ میرے ذمہ ہے۔ اور اس کو بہت ہی اچھا جتنا بھی وہ جہیز دے سکتے تھے وہ سب نازیہ جی کے والد نے اکٹھا کر کے دیا۔ نازیہ جی مجھ سے بہت کلوز تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے اپنی بہت ساری کچھ پرسنل باتیں بھی بتائی تھیں، اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ کیونکہ وہ یوگا انسٹرکٹر رہ چکی تھیں تو ان کو میڈیٹیشن کے ذریعے ٹیلیپیتھی آتی تھی، اور اسی ٹیلیپیتھی کے ذریعے انہوں نے طارق بھائی کو اکثر و بیشتر یہ بتایا کرتی تھیں کہ آپ جس کمرے میں اس وقت بیٹھے ہیں اس کی بیڈ شیٹ کا کلر یہ ہے، کرٹنز کا کلر یہ ہے، اس وقت کمرے میں کیا ہو رہا ہے، مطلب کچھ ایسی ایکٹیویٹیز نازیہ جی بتا دیا کرتی تھیں کہ جو ایک نارمل اور یوزول انسان نہیں بتا سکتا۔ بہرحال وقت گزرتا کیا، نازیہ باجی کی بھی بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی جاتی ہے، اور جب نازیہ جی کی شادی ہو گئی تو میرا نازیہ جی سے قدرے کنیکشن کم ہو گیا، کیونکہ یہ زمانہ موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا، لینڈ لائن کا زمانہ تھا، اور مجھے یہ بہت معقول بات نہیں لگتی تھی کہ میں ان کے سسرال انہیں کال کروں، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے ان کو تھوڑی سی پرائیویسی دینی چاہیے۔ اب یہاں پر تو نازیہ جی کی شادی ہو جاتی ہے اور فرح کی ازدواجی زندگی میں مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنی مشکلات لے کر میرے گھر آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے وہ نازیہ باجی کے گھر پہ رہا کرتی تھی۔ بہت زیادہ انیوژل ٹائم وہ میرے گھر میں گزارا کرتی تھی، لیکن میں یوں کہوں کہ میں نازیہ جی کی طرح سے بے وقوف نہیں تھی، اسی لیے میں نے اس کو اپنے سے تھوڑا سا ڈسٹنٹ کرنا شروع کیا، اور میں زیادہ انکریج نہیں کرتی تھی کہ وہ اپنا بہت وقت میرے گھر میں گزارے۔ بہرحال فرح کی ڈیورس ہو جاتی ہے، اور اب ڈیورس کے بعد اس کا زیادہ تر جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے گھر میں گزارے، میرے ہی گھر میں کھائے، میرے ہی گھر میں رہے سوئے، حتیٰ نہانا دھونا پہننا اڑنا بھی میرے ہی گھر میں کرے، اور میرے ہی کپڑے بورو کر کر کے وہ پہنا کرتی تھی، اسی طرح سے جیسے وہ نازیہ باجی کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ پھر فرح کی اپنی ڈیورس کے بعد کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں، اور جس پہ میری اور فرح کی کچھ کنفرنٹیشنز ہوتی ہیں، اور میں فرح کو ایک پوائنٹ پر آ کر بہت کھری کھری سناتی ہوں، اور میں اس کو کہتی ہوں کہ تم کس قسم کی لڑکی ہو کہ ابھی ابھی تمہاری ڈیورس ہوئی ہے، اور اس دوران اس کا ایک بچہ بھی ہو گیا تھا جو کہ سال سے بھی کم اس کی عمر تھی، اور میں اس کو یہی کہتی تھی کہ بجائے اس کے کہ تم اپنے بچے کو اپنے ماں کے پاس پھینک کے اور زیادہ تر وقت میرے پاس گزارتی ہو، تمہیں چاہیے اپنے بچے کی تربیت پر، اس کی پرورش پر دھیان دو۔ اگر تمہاری طلاق ہو گئی ہے تو تم نے جو تعلیم حاصل کی ہے کہ جس پہ تم نے نازیہ جی کا اتنا پیسہ بھی خرچ کروایا، تم کہیں ڈھنگ کی نوکری کرو اور اپنی امی کا اور اپنے چھوٹے بھائی کا کچھ بازو بنو، بجائے اس کے کہ تم ان کے اوپر بوجھ بن کے پڑی ہوئی ہو، اور اس کے اوپر تم اس قسم کی عجیب و غریب اور ان ایتھیکل اور امورل کی حرکات میں انوالوڈ ہو۔ اور میں نے پھر ایک پوائنٹ پہ آ کے اس کو صاف صاف یہ کہہ دیا تھا کہ پلیز تم مجھ سے اپنا تعلق تھوڑا سا کم رکھو، کیونکہ مجھے بہت شرم آتی ہے کہ جب میں کسی کو یہ بتاؤں کہ تم میری دوست ہو، کیونکہ تم غلط ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہو۔ بہرحال میری بھی پڑھائی شروع ہو چکی تھی، اور میری بھی پڑھائی بہت زیادہ ٹف تھی، تو میں اپنی زندگی میں انوالوڈ ہو گئی، اور میری پڑھائی ختم ہونے کے بعد میری بھی شادی ہو گئی، اور پھر میرا نازیہ باجی سے بھی اور فرح دونوں سے ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ آ جاتا ہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد، یعنی نازیہ باجی کی شادی کے بھی کوئی 7-8 سال کے بعد، میں نازیہ باجی سے کسی کے انتقال میں ملتی ہوں، اور یہ وہ نازیہ باجی تھی ہی نہیں جن کو میں جانتی تھی، یعنی وہ نازیہ باجی کہ جس کی سکن اتنی صاف، جو کہ اچھا پہننے اڑنے والی تھی، جس کا حلیہ ہمیشہ بہت زیادہ پراپر ہوا کرتا تھا، وہ عجیب میلے کچیلے سلوٹ زدہ کپڑوں میں عجیب پریشان حال مجھے نظر آ رہی تھیں۔ اور سب سے زیادہ بڑھ کر جس چیز نے مجھے اسٹرائک کیا وہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ کے اوپر بہت بڑے بڑے کالے کالے چھالے اور دھبے تھے،
کچھ چھالے پھل رہے تھے اور کچھ چھالے ایسے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا یہ پرانے ہیں. تو میں نے پریشان ہو کر نازیہ جی سے کہا کہ نازیہ جی تم نے اپنا کیا حال بنا کے رکھا ہوا ہے, تم ایسی تو نہیں ہوا کرتی تھی. تو نازیہ جی نے بہت ہی ایک ٹھنڈی آہ بھر کر مجھے دیکھا اور کہا کہ تم نے بھی تو مجھ سے اپنا اتنا ڈسکنیکٹ اور فاصلہ کریٹ کر دیا ہے, اور تم پلیز کسی دن آ جاؤ, مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. اور مناج بھائی میں آج بھی اس وقت کو کوستی ہوں, ریگریٹ کرتی ہوں کہ میں نے جب نازیہ جی نے مجھے اپنے گھر بلایا تو میں نے فوراً ان کی بات پہ دھیان کیوں نہیں دیا, میں نے فوراً کوئی پلان کیوں نہیں بنایا. پتہ نہیں وہ کون سی ایسی دل کی باتیں تھیں کہ جو وہ مجھ سے کہنا چاہتی تھی. بہرحال کچھ مصروفیات ایسی تھیں کہ مجھے ملک سے باہر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا پڑا, اور اس میری ملاقات کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد جب میں جس دن پاکستان واپس آئی ہوں اس کی اگلی صبح میری کزن کا صبح 10 بجے میرے پاس کال آتی ہے, اور وہ تقریباً چیخ رہی تھی, اور چیختے ہوئے وہ مجھ سے کہہ رہی تھی نازیہ باجی ختم ہو گئی, نازیہ باجی نہیں رہی. میں بالکل پریشان, حیران اور شوق میں آئی ہوئی. ہم میں سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایک دم ہو کیا گیا. ہم سب روٹتے پیٹتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں پر ان کا جنازہ تھا, جہاں پر ان کا غسل و کفن ہو رہا تھا. اور جب میں وہاں پہنچی تو میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے نازیہ جی کی شکل دیکھنی ہے, اور مجھے ایک کمرے میں لے کے جایا گیا جہاں پر ان کی میت کفن میں لپٹی ہوئی رکھی ہوئی تھی. میں نے نازیہ جی کی شکل کے اوپر سے جب کفن اٹھایا, مناج بھائی, نازیہ جی کی ہونٹ نیلے تھے, بالکل نیلے. اور مجھے حیرانی اس بات کی ہو رہی تھی کہ اگر میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ ان کے ہونٹ نیلے ہیں تو کوئی اور کیوں نہیں دیکھ سکتا. اور غیر معمولی بات یہ تھی کہ صبح 9 بجے وہ مردہ حالت میں اپنے کمرے میں پائی گئی, اور دوپہر ظہر کی اذان کے وقت ان کا نماز جنازہ ان کی پڑھا دی گئی اور ان کو دفن کے لیے لے جایا جا چکا تھا. اور ہم سب حیران تھے کہ اس طرح کی موت اگر ہوتی ہے تو کوئی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, کوئی آٹوپسی کی جاتی ہے, اتنی جلدی کسی ایسے انسان کو دفن نہیں کیا جاتا کہ جس کی موت کا کوئی سراغ نہ مل رہا ہو. سب حیران و پریشان تھے, ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے آخر کیا ایسا ہو گیا کہ نازیہ اپنی جان سے چلی گئی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بیمار تو وہ چل رہی تھی لیکن اب تو اس کا علاج ہو رہا تھا, اور اسی علاج کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کے اوپر کینیولا لگا ہوا تھا. اور پھر کچھ چہمہ گوئیاں یہ ہونی شروع ہوئی کہ طارق نے رات کو سوتے ہوئے شاید اس کے کینیولا کے اندر کوئی ایسی دوائی انجیکٹ کی ہے یا کوئی ایسا لیکوڈ انجیکٹ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے. لیکن ظاہری بات ہے, بڑے بوڑھے اگر شریف ہوں, آپ کے گھر والے شریف ہوں یا پھر بے وقوف ہوں, ان کے والدین جو کہ اس وقت یو ایس میں تھے, نازیہ جی اکیلی پاکستان میں تھی, دونوں بہنیں بھی بیرون ملک رہا کرتی تھیں, تو الغرض وہ بالکل اکیلی پڑ گئی تھی, اور موت بھی اس کی ایسی لاوارث کی موت تھی کہ کیا اس کی زندگی تھی, لیکن اس کی موت کس بیچارگی کی اور لاوارثی کی موت تھی. بہرحال کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرائی گئی, گھر والوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ اب تو وہ چلی گئی, کوئی انویسٹیگیشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر لوگوں نے کہانیاں بتانی شروع کی کہ ویسے تو وہ ٹھیک تھی, 1 دن پہلے وہ اپنے بچے کو لے کر گئی ہے, خود بال کٹوانے لے کر گئی ہے, اور نازیہ جی کو ان کے والد نے, میں نے شاید آپ کو یہ نہیں بتایا کہ نازیہ جی کو ان کے والد نے اپنی ساری بیٹیوں کو ایک گھر تحفے میں دیا تھا شادی پہ, اور اس گھر کو نازیہ جی نے شروع سے کنسٹرکشن سے شروع سے آخر تک اس گھر کو بڑے پیار سے ڈیزائن کیا تھا, پیار سے اس کا لے آؤٹ وہ کیا تھا ڈیسائیڈ. گھر میں آسائشیں تو تھیں لیکن انہوں نے عبادت کے لیے بھی ایک خاص کمرہ بنایا ہوا تھا,
اور ان دنوں جن دنوں ان کا انتقال ہوا لوگوں نے یہ بتایا کہ ان دنوں نازیہ باجی جو تھی وہ اپنے بیٹے کے باتھ روم میں ایکویریم کا سین پینٹ کر رہی تھی. ایک جیتی جاگتی لڑکی اب صرف ایک کہانی تھی. اور مجھے ان دنوں یہ حیرانی ہو رہی تھی کہ نازیہ باجی کے انتقال میں فرح کہاں ہے، کیونکہ میں نے یہ سنا تھا کہ فرح جو تھی وہ نازیہ جی سے شادی کے بعد بھی مطلب جب سے میرا اس سے کنیکشن ختم ہوا تھا اس نے پھر نازیہ باجی کے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، ان سے اٹینشن مانگنی شروع کر دی تھی. لیکن فرح کی غیر حاضری کو دیکھ کر میں حیران تھی. میں نے ہی فرح کو کال کیا اور میں نے ہی نازیہ جی کے انتقال کی خبر جو تھی وہ فرح تک پہنچائی، کہ جس پہ اس کا ریاکشن دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی جو تمہاری محسنہ ہو تم اس کی موت پر ایسے ریاکٹ نہیں کر رہی ہو کہ جیسے کوئی ایک انسان اپنی جان سے عزیز چیز کھو دینے پر ہوتا ہے. یعنی میرے حساب سے تو اس کو اس وقت غم سے نڈھال ہو جانا چاہیے تھا. میں نے اس سے باتوں باتوں میں کہا کہ یار مجھے یقین نہیں آ رہا کہ نازیہ جی ہمارے بیچ میں نہیں رہی. تو اس نے بڑے کانفیڈنٹلی مجھ سے کہا کہ نہیں، میں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ نازیہ اس دنیا سے چلی گئی ہے. وہ میرے خواب میں آئی تھی. اس نے کہا کہ فرح تم اپنا خیال رکھو، تم اپنے بال دیکھو تمہارے بال کیسے ہو رہے ہیں، تم اپنی سکن دیکھو تمہاری سکن کیسی ہو رہی ہے. اس کی عجیب و غریب باتیں سن کے مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے یہ سوچا کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے کہ اس وقت نازیہ اپنی جان سے چلی گئی اور اس وقت بھی اسے اپنی ذات کی فکر ہے. بہرحال میری نفرت فرح کے لیے اور زیادہ بڑھ گئی اور پھر میں نے مکمل طور پر فرح کا بوائیکاٹ کر دیا اور ڈسکنیکٹ کر دیا. اب جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں منہاج بھائی، وہ باتیں میں نے خود نہیں دیکھی، میں نے لوگوں سے سنی ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ فرح کا انوالومنٹ جب نازیہ کی زندگی میں پھر سے ان کی شادی کے بعد ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح سے نازیہ جی کے ساتھ ان کے گھر میں وقت گزارنا شروع کر دیتی ہے. یہاں تک کہ اس نے طارق بھائی کے کلینک میں ہی جاب شروع کر دی تھی. طارق بھائی کے ہی ساتھ وہ کلینک جاتی تھی اور طارق بھائی کے ہی ساتھ وہ رات گئے اندھیرے میں واپس گھر آتی تھی. جو باتیں ظاہری باتیں ایک پوائنٹ پر آ کر نازیہ کو بھی ہٹ کرنے لگی تھیں، انہیں بھی اعتراض ہونا شروع ہو گیا تھا. لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اب طارق بھائی وہ والے طارق بھائی نہیں رہے تھے. لوگ بتاتے ہیں کہ ان کا دماغ بالکل الٹ گیا تھا اور جو ان کا ایک مزاج تھا، جو ان کا بلیف سسٹم تھا، وہ بلیف سسٹم بھی بدل گیا تھا. کیونکہ لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ طارق بھائی جو تھے وہ کسی پیر کے مزار پر اب جانا شروع کر دیا تھا. انہوں نے کسی کو اپنا مرشد بنا لیا تھا اور اب جو بھی وہ بات کہتا تھا وہ طارق بھائی مانا کرتے تھے. حتیٰ یہ کہ نازیہ جی کی ایکٹیویٹیز پر بھی طارق بھائی جو تھے وہ اثر انداز ہونا شروع ہو گئے تھے. اگر نازیہ جی کسی قرآن خوانی میں جاتی تھی یا کسی محفل میلاد میں جاتی تھی تو لوگوں نے، محلے والوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ایک دن نازیہ میلاد سے واپس اپنے گھر آ رہی تھی تو طارق بھائی غصے سے مین گیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ان کا انتظار کر رہے تھے اور جیسے ہی انہوں نے نازیہ باجی کو آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے بالوں سے پکڑ کر ان کو گھر کے اندر داخل کیا اور گھسیٹتے ہوئے، مارتے پیٹتے ہوئے نازیہ باجی کو گھر کے اندر لے کر گئے. اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر فرح زیادہ تر وقت ان کے ساتھ ان کے گھر میں گزار رہی تھی تو وہ نازیہ کی پروٹیکشن اور وہ نازیہ باجی کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتی تھی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ طارق بھائی ان کے اوپر اس طرح کا ظلم کر رہے تھے اور فرح وہاں بیٹھی ہوئی صرف تماشا دیکھ رہی تھی. پھر میں نے ایک اور ایپیسوڈ یہ بھی سنا کہ نازیہ باجی کے گھر میں ان کے اپنے ہی نوکر نے ان کو کچھ کھانے میں ملا کر ان کو بے ہوش کر دیا تھا اور پھر فرح نے اس گھر میں ایک پارٹی کی تھی اور وہ پارٹی ایسی تھی کہ جس میں ڈرگز بھی ہوئے تھے، لڑکے لڑکیوں نے آپس میں غیر اخلاقی حرکات بھی کی تھیں اور نازیہ باجی کمرے کے اندر انٹاکسیکیٹڈ پڑی ہوئی تھی. اور میں ازیوم کر رہی ہوں کہ شاید یہ وہی موقع ہے کہ جس کی وجہ سے نازیہ باجی نے
فرا کو اپنے گھر سے باہر نکالا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ان کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن کوئی سراغ نہیں ملتا کہ ایسا کیا ہوا کہ ان کے ہاتھوں میں اتنے بڑے بڑے جو چھالے پڑے ہوئے تھے یا جو وہ شکل سے اتنی وارن آؤٹ لگ رہی تھی، ان تمام چیزوں کا کیا قصہ اور ماجرا ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ راز نازیہ اپنے ساتھ ہی لے کر اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ پھر لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ طارق بھائی کا دماغ اتنا پلٹ گیا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک اکلوتے بیٹے کو اس پیر و مرشد کے آستانے کے اوپر دان کر دیا تھا۔ اور پھر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ پیر اور وہ اس پیر کی بیوی اس بچے کے اوپر ظلم کیا کرتی تھی، اور اس بچے کی عمر 7 سے 8 سال کی تھی۔ اس کو کسی جگہ مزدوری پہ لگایا ہوا تھا، دن بھر کھانا نہیں دیتے تھے اور سارا دن اس بچے سے مزدوری کراتے تھے، گھر میں رکھتے تھے، بالکل غلاموں کی طرح سے اس بچے کو رکھا ہوا تھا۔ لیکن اس بچے نے بھی کہیں سے راستہ نکال کر جو تھا وہ بھاگ گیا۔ اور جب نازیہ جی کے گھر والے اس بچے کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، یعنی اگر کبھی کوئی ان کی خالہ یا ماموں پاکستان سے باہر سے آیا کرتا تھا اور اس بچے سے ملنے کی خواہش کیا کرتا تھا تو باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کر اس بچے سے ملاقات ہوتی تھی۔ طارق بھائی نے اپنے گھر میں کہ سب لوگوں کا آنا جانا بند کر دیا تھا، حتیٰ یہ کہ جس دن نازیہ جی کا انتقال ہوا ہے اس دن بھی طارق بھائی نے اپنے گھر میں کسی کو بھی گھسنے نہیں دیا۔ نازیہ جی کے زیور، ان کے بانڈز، ان کا بینک بیلنس، اس کا کیا ہی ذکر کرنا۔ جب ایک قیمتی انسان ہی اس دنیا میں نہیں رہا تو ان چیزوں کے بارے میں کیا ڈسکشن کرنا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ مجھے یہ پرانا قصہ جس سے گزرے ہوئے بھی اب 13-14 سال ہو چکے ہیں، مجھے اس کا خیال بار بار کیوں آیا جا رہا تھا۔ مناج بھائی، جب سے میں نے آپ کے چینل پہ اور مختلف چینلز کے اوپر بلیک میجک کی قصے کہانیاں سننی شروع کی ہیں، مجھے نازیہ جی کا غیر معمولی خیال آنا شروع ہوا۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو اس قصے کا میں اس وقت پارٹ نہیں بنا رہی، اس کو میں کسی اور وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میرے ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ بہت اوکیزنز پر میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو مردے ہیں انہوں نے بہت امپورٹنٹ میسیجز مجھے آ کے دیے ہیں، اور میرا ایک گزر جانے والوں سے ایک تعلق رہتا ہے۔ میں ان کے لیے بہت زیادہ ایصال ثواب بھی کرتی رہتی ہوں، انہیں اپنی دعاؤں میں شامل بھی کرتی رہتی ہوں۔ اور میں نے ایک دفعہ نازیہ جی کو اپنے خواب میں بھی دیکھا تھا، اس وقت کے جس وقت میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی اور میں ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ تھی۔ میرے کچھ کمپلیکیشنز ہو گئے تھے اور میں نے دیکھا کہ ہاسپٹل میں لیٹی ہوئی ہوں اور نازیہ جی مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں اور بہت پریشان بے حال سی ان کی کیفیت ہے۔ اور جب میں نے پتہ لگایا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کا بیٹا پرابلم میں تھا، اور یہ وہی والی وقت تھا کہ جب ان کے بیٹے کو ان کے میاں نے، طارق بھائی نے، اپنے پیر اور مرشد کے یہاں دان کر دیا تھا۔ بہرحال میں نے اس واقعے کو انویسٹیگیٹ اپنے طور سے کرنا شروع کیا۔ میں نے نازیہ جی کی بہنوں سے بات کرنی شروع کی، اپنی مختلف کزن سے اس بات کو ڈسکس کرنا شروع کیا اور بتایا کہ میری ایک بے چینی کی کیفیت ہے۔ جس دن سے نازیہ جی کا انتقال ہوا ہے کوئی ایک ایسا دن میرا نہیں گزرا کہ میں نے نازیہ باجی کے بارے میں سوچا نہ ہو، لیکن اگر میں دن میں 1 یا 2 بار نازیہ جی کے بارے میں سوچتی تھی تو پورا دن میرا اب ایسا گزر رہا تھا کہ میں سوائے نازیہ باجی کے بارے میں سوچنے کے اور کوئی اور بات سوچ ہی نہیں پا رہی۔ اور پھر اپنی پرابلم لے کر میں احمد بھائی کے پاس گئی۔ یہ میں اصلی نام اس لیے لے رہی ہوں تاکہ احمد بھائی سے وہ لوگ رابطہ کر سکیں جو واقعی پریشانی میں ہیں، اور ان کی کریڈیبلٹی کا جو ایک دلیل ہے وہ یہ ہے کہ احمد بھائی نے آج تک کبھی کسی سے 1 روپیہ چارج نہیں کیا۔ وہ انسان کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتا، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر ایک خاص طریقے سے بخشے ہوئے ایک خاص قسم سے ان کے اوپر عنایت ہے، جو وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں آپ کی بتا دیں گے کہ جو غیر معمولی طور پر کسی کو نہیں پتا ہوں گی، یعنی وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں بتا دیں گے۔ اور وہ عزیز آباد کے علاقے میں بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ پریشان ہیں کریڈیبل لوگوں کے پاس جائیں،
کیونکہ درباروں میں مزاروں میں فراڈز بھی ملتے ہیں، اور درباروں اور مزاروں میں آپ کو جینون مدد بھی ملتی ہے۔ میں نے احمد بھائی کو یہیں سے بیٹھے بیٹھے فون کیا، اور میں نے احمد بھائی سے ملاقات کوئی ایسے ہی 14-15 سال پہلے کسی ایک موقع پر کی تھی، اور انہوں نے ہمارے گھر میں ایک پرابلم ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم گھر کی ساری خواتین مل کر احمد بھائی کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے اس پرابلم کا حل کروایا تھا۔ اور اگر کوئی اس بات کا اظہار کرے کہ ان کی پرابلم ختم ہو جانے پر وہ احمد بھائی کو کچھ دان دے، تو احمد بھائی کے پاس حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کا ایک چراغ ہے۔ احمد بھائی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مجھے کچھ دینا ہی ہے تو آپ مجھے اس چراغ کے لیے صرف اور صرف تیل ہدیہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں لیتے۔ کچھ ڈیٹیلز میں نے احمد بھائی کے ساتھ نازیہ جی کی شیئر کی، اور میں نے احمد بھائی سے سوال کیا، احمد بھائی نازیہ جی کو ہوا کیا تھا اور کس وجہ سے ان کی جان گئی؟ احمد بھائی نے راز کے اوپر سے پردہ اٹھایا اور کہا ان کے اوپر کسی بہت ہی قریبی نے سفلی کیا تھا، اور ہم سب کزنز کا شک صرف اور صرف فرا پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج طارق بھائی بھی بیگانوں دیوانوں کی طرح، مجھے ابھی لیٹسٹ کسی نے بتایا کہ وہ دیوانوں کی طرح سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ نہ ان کی کوئی پریکٹس رہی، نہ کوئی پروفیشن، نہ ان کے اس پیر و مرشد نے ان کا کوئی خیال رکھا ہے۔ اب وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے کبھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کبھی انجینئر بن جاتے ہیں، کبھی پائلٹ بن جاتے ہیں، اور کبھی پاکستان کا پرائم منسٹر بن کے تقریریں کرنا شروع کر جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے دماغ سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں۔ میں نے احمد بھائی کو فون کیا، احمد بھائی نے مجھے میری پرسنل چیزوں میں سے بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو مجھے بتائی تھیں، وہ میں آپ سے کسی اور وقت پہ شیئر کروں گی۔ میں نے احمد بھائی سے ڈسکس کیا اور ان سے پوچھا کہ احمد بھائی میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے، بار بار مجھے نازیہ کا خیال آ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیوں اس کا اتنا زیادہ خیال آ رہا ہے اور کیا وجہ ہے، کیونکہ میں کمیونیکیٹ کر لیتی ہوں اس دنیا سے گزر جانے والوں سے۔ مجھے یاد ہے، خیر ایک قصہ میں کہیں کسی اور وقت آپ کو بتاؤں گی۔ تو میں نے ان سے یہی انکوائر کیا کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنا زیادہ خیال آ رہا ہے، اور کوئی وجہ ہوگی۔ تو احمد بھائی نے مجھے ایک عمل بتایا ہے، اور وہ عمل انہوں نے مجھے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا کہ وہ کیا عمل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب اس کا کوئی نتیجہ آپ کو نکلے تو آپ صرف اور صرف مجھے اس کے بارے میں اطلاع دیں گی، اور کسی کو بھی نہیں اطلاع دیں گی۔ کچھ صدقہ خیرات انہوں نے مجھے کرنے کو کہا، یعنی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کبوتروں کو کچھ باجرہ کھلا دیں اور ان کے لیے صدقہ خیرات کریں۔ اور اس عمل کی پہلی رات میں نے کل رات گزاری ہے، اور جب میں نے وہ عمل کیا، مناج بھائی ساری رات میری بہت زیادہ ڈسٹربڈ گزری ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ رات بھر میرے سینے پہ کوئی بوجھ تھا۔ میں بہت ساؤنڈ سلیپر ہوں، اور میرا کل رات کوئی 4 سے 5 دفعہ میری آنکھ کھلی ہے، گھبراہٹ میں۔ مجھے بہت شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی، مجھے صحیح سے سانس بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن میں پرعزم ہوں کہ میں یہ راز جان کر رہوں گی کہ وہ نازیہ کہ جس نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا، کہ جو مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنا چاہتی تھی، کون کون سے ایسے راز ہوں گے جو وہ مجھے بتانا چاہتی تھی، میں یہ عمل کروں گی، اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اور جب یہ عمل ختم ہو جائے گا، اور اگر احمد بھائی نے مجھے اجازت دی، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ آخر نازیہ جی مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی ہے۔